سیکھنی ہے اور اپنی ذات میں اس کو شامل بھی کرنا ہے. بلیو کریں, یقین کریں, اگر اس سنت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لینا, زندگی بہت آسان, بہت خوشی والی ہو جائے گی, بہت نرم زندگی ہو جائے گی. وہ سنت ہے کون سی بتاتا ہوں. پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں, اور وہ واقعہ بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ہی واقعہ ہے. ماجرا کچھ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا. بڑوں کی بارگاہ میں ادب سے بات کی جاتی ہے, اور جب دربار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, تو پھر ادب کے تقاضے کیا ہوں گے. مگر اس نوجوان نے بڑی آ کر عجیب و غریب سوال کر دیا. عرض کرتا ہے, حضور مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس میں صحابہ کرام بھی جلال میں آ گئے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھے اسے پکڑنے کے لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا سوال, اتنی بے حیائی بھی ہے سوال بھی, اور بڑا ہی اسٹرینج قسم کا کوسچن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو. پہلے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا, اور نہایت نرمی اور شفقت سے سوال کیا کہ اے نوجوان, کیا تجھے پسند ہے کہ کرے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں کیسے اس کو جائز رکھ سکتا ہوں کہ کوئی میری والدہ کے ساتھ ایسا کرے. میں ناظرین پورا واقعے کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم نہیں اس بات کو جائز رکھ سکتے, روا رکھ سکتے, قبول نہیں کر سکتے, تو کوئی اور کیسے تمہارے لیے قبول کرے گا؟ پھر پوچھا کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے تو تم خوش ہوگے, راضی ہوگے؟ کہتا حضور یہ میں کیسے روا رکھ سکتا ہوں, میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کوئی اور شخص اپنی بہن کے لیے تمہارے لیے کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے؟ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے رشتے گنواتے گئے. اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے, وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی کہ اے اللہ پاک اس کے دل کو پاک کر دے, اور اس کی شرم گاہ کو بچا لے, اور اس کا گناہ بخش دے. دعا بھی دی, بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا بھی کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی, ماں یا بہن ہوگی نا جس سے تم بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. اور پھر دعائیں بھی دی. ناظرین اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد وہ نوجوان ساری عمر بدکاری سے بیزار رہا. ناظرین آج اسی سنت کی بات کرنی ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نرمی جو ہے نا, یہ نبی پاک کی سنت ہے. شفقت, نرمی, مہربانی, ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے سے کہیں اور چلی گئی ہے. نرمی کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ, لڑنے کے لیے, جھگڑنے کے لیے ہر بندہ تیار نظر آتا ہے. سختی ہے, لوگوں کے لہجے کرخت ہیں, انداز سخت ہے, گھور کر دیکھتے ہیں, بات کریں تو ڈر لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے نہیں. نبی پاک تو نرم و شفیق, مہربان. غور کیجئے, اگر واقعی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہے, جذبہ ہونا چاہیے, تو کیا ہمارے اندر نرمی ہے کہ نہیں؟ آج میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناؤں گا اور کچھ احادیث بھی سناؤں گا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر جو سافٹنس ہے نا, یہ آپ کو کدھر پہنچا سکتی ہے. کتنے درجے اللہ کی بارگاہ میں بندہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر اس کے اندر نرمی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران, آیت نمبر 159. آئیے اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں, پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ترجمہ کنز الایمان. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے, اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. اللہ اکبر. نبی پاک کو رب نے کیسا نرم بنایا, کیسا شفیق بنایا. اب ذرا احادیث سنیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے, نرمی کرنے والے, وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں. آئے ہائے سبحان اللہ. کس کے قریب؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب ہونے کا فارمولہ بتا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں
میں بھی اگر چاہتا ہوں، یقیناً چاہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محشر میں ساتھ مل جائے، تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے کہ میری مجلس کے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ اچھے اخلاق والے، نرمی والے، ایسے لوگ کہ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہوں، لوگ ان سے محبت کرتے ہوں۔ ناظرین، یہ ایک فارمولہ ہے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کا۔ اب ذرا اپنے آپ کو ہم چیک کر لیتے ہیں، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈرتے ہیں یا تنگ ہیں، یا ایسا حالت ہے کہ کسی جگہ پر لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سوچ لیجئے یہ لوگ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں جن سے لوگ بھی محبت کریں، اور لوگ انہی سے محبت کرتے ہیں جن کے لوگ پیار دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، مجھ سے کوئی مسکرا کر نہیں ملتا۔ تو جناب غور کیجئے، قصور آپ کا ہی، کیونکہ آپ مسکراتے نہیں ہیں، آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو محبت نہیں دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ پیار دیں، پیار ہی ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہمیں پیار دینا نہیں آتا، نرمی سے بات کرنا نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں مجھ سے الجھ پڑتے ہیں، میں بات کرتا ہوں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آپ بات کرتے نہیں، آپ بات مارتے ہیں، آپ کی زبان سے کانٹے نکلتے، پھول نہیں نکلتے۔ یہ سمجھیے بات کو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے قریب ہوگا، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست ایکشن اینڈ ریئیکشن ہے۔ آپ پیار دیں، محبت دیں، سافٹنس سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ پیار تو ہم جانور کے بچے کو دیں نا ناظرین، وہ قریب آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اگر آپ پیار دیں گے تو کون دور جائے گا آپ سے؟ نرمی، نرمی اور نرمی، یہ آپ کی زندگی کو سافٹ بنا دے گی، ایزی بنا دے گی۔ لیکن اگر آپ کی ذات میں سختی ہے، کرخت پن ہے، ڈانٹنے والا انداز ہے، عجیب سا انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو انداز ایسا ہوتا ہے کہ بات کرے تو اسے لگ رہا ہے ڈانٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار ہم بھی کسی سفر پر تھے تو برابر کے کمرے میں آوازیں آ رہی تھی، تو ایسا لگا لڑائی ہو گئی، تو میں خود اٹھ کر گیا، میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتے نہیں ہم باتیں کر رہے تھے، ہمارا تو اسٹائل ہی ایسا ہے۔ ارے آپ کی بات کرنے کا اسٹائل ایسا ہے کہ لگ رہا ہے لڑ رہے ہیں ہم، تو آپ سوچیں نا کہ لوگ کیسے آپ سے محبت کریں گے۔ اپنا اسٹائل بدلیے جناب، اپنی باتوں کا طریقہ بدلیے، اپنے اندر نرمی لائیے، کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ بڑی کمال کی بات سنی ہم نے، یعنی اللہ وہ عطا فرماتا ہے جو کسی سخاوت کرنے والے کو بھی نہیں دیتا۔ کس کو؟ جب بندہ نرمی کرتا ہے، اور اللہ بھی نرمی فرمانے والا ہے۔ تو یہ تو سبحان اللہ اتنی پیاری صفت ہے، لیکن نرمی آئے بھی تو نا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت عادت ہے، یہ حسن ہے انسان کا، اور خوش نصیب ہوتا ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں باہم الفت و نرمی داخل فرما دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گھر والے جو پیار، محبت، شفقت اور الفت سے رہتے ہیں۔ آج کل ایسا نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی سے ناراض، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، بیٹے باپ سے ناراض ہیں، والد بچوں سے لڑائی کر رہا ہے، ساس بہو کی لڑائیاں جاری ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نرمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا سا مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص آیا تھا، بیسیکلی تو اس نے غلطی کی تھی نا، غلط سوال تھا، رانگ کوسچن تھا۔ جواب دیا جا سکتا تھا کہ تم میں عقل نہیں ہے، یہ کوئی سوال کرنے والا ہے، غلط کام کا سوال کر رہے ہو، سزا دی جا سکتی تھی۔ مگر کیا شاندار انداز اختیار کیا کہ اسے اس کی غلطی کا پہلے احساس دلایا کہ یہ سوال کیوں غلط ہے، بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اسے دعا دی اور اسے بدکاری سے بچا لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں نارملی، کوئی غلط سوال کر لے تو اس کو کہتے ہیں عقل نہیں ہے، بدھو ہو، پاگل ہو، ٹھوکر لگ جائے کہتے ہیں اندھے ہو، نظر نہیں آتا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے تو اس کو اوپر پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی ناظرین، نرمی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ برتن توڑ دیتا ہے اور غصے میں والد بچے کا سر پھوڑ دیتا ہے، وہ تو چھوٹی غلطی تھی، یہ بڑا غلطہ ہو گیا نا۔ یہاں نرمی کرنے کی ضرورت تھی، سمجھانا اور ہے، لیکن بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ، لڑنا مارنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پلیز نرم ہو جائیے،
تھوڑی سی زندگی ہے، بلیو کرے، تھوڑی سی زندگی. اس تھوڑی سی زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں تو ہماری زندگی کا ساری مٹھاس، ساری خوشیاں لے لی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. ہاں گھر جائیں گے پھر لڑائی ہوگی، گھر جائیں گے ماحول ہی اچھا نہیں ہے، گھر ہی جہنم بنا ہوا ہے. ارے گھر تو سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، گھر تو انسان کی آرام گاہ ہوتا ہے کہ بندہ جائے اور سارے غم بھول جائے، ریلیکس ہو جائے. بتائیے نا، کیا آپ کا گھر آپ کے لیے ریلیکس کی جگہ ہے یا ٹینشن کی جگہ، یا آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب تک گھر نہیں جاتے گھر والے سارے سکون میں ہوتے ہیں، بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، موج مستی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی بندہ گھر میں گیا سارے گھر والوں کی ٹینشن شروع. اب بتائیے، آپ کے جانے سے ان کی جو ریلیکس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹینشن میں آ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سارے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں، نرم ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں. اور یہی شریعت چاہتی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ رہیں. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا و آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا. اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نرم ہیں، جو سافٹ سپوکن ہیں، جو بات پہلے سنتے ہیں پھر بڑا طریقے سے اس کا رپلائی دیتے ہیں. ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ نرمی سنت ہے. اور آگے سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ انعامات عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے. آپ نرمی کریں گے نا، آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، آپ کو عطائیں ملیں گی، آپ کو برکتیں ملیں گی. تو پھر کیوں نہ نرمی کریں؟ پھر کیوں نہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں، رشتہ داروں، ملازمین، پڑوسیوں پر نرمی کے ساتھ پیش آئیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں. اور اس میں بھی جو جتنا مظلوم ہے نا، مظلوم سے مراد کوئی بیچارہ تکلیف میں ہے، غریب ہے، پریشان ہے، اس کو زیادہ نرمی سے بات کریں. لوگ غریب کو تو بالکل دبا دیتے ہیں نا، اس سے تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. ملازم سے تو ایسا لگتا ہے کہ غلام خرید لیا ہم نے. نہیں، ان سے اور نرمی سے بات کریں. ان کو ویسے ہی بہت ساری ٹینشن ہے، ان کی تنخواہ پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر میں مسائل ہیں، اور آپ بھی اسے ڈانٹ رہے ہیں بیچارے کو. اچھا وہ سیٹ کے سامنے بولتا بھی اس لیے نہیں پتا ہے نوکری سے نکال دیں گے، میں پھر کدھر جاؤں گا غریب آدمی. وہ سن رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. ایسے لوگوں کو سینے لگائیں. ایسے لوگوں کو کبھی ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلائیں. کبھی ان کے لیے بھی کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دیا کریں. کوئی آپ نے دیکھا ہوگا معذور لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، پیر بھی ان کا ٹیڑھا ہوتا ہے، چل بھی سیدھے نہیں رہے ہوتے. کبھی آپ کو نظر آ جائے نا ایسے لوگ، جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں. ہمت ہونا ان کو سینے لگا لیں. یقین کریں، تھوڑے بہت کپڑے خراب ہو جائیں کوئی بات، اب بلیو کریں، یقین مانیں، اس کو وہ خوشی ملے گی اور ساتھ آپ کو بھی خوشی ملے گی. کیونکہ جو اس کے چہرے پر آپ چمک دیکھیں گے نا، اس کی آنکھوں میں شاید وہ رو بھی پڑے، کیونکہ اس کو شاید بہت عرصہ ہو گیا کسی نے سینے نہیں لگایا، بہت عرصہ ہو گیا ہوگا کسی نے طبیعت نہیں پوچھی ہوگی، تھوڑی بہت پیسے دے دیں، کوئی فروٹ وغیرہ کھلا دیں اسے. یہ وہ نیکی ہے ناظرین، جس کی کمپیریزن ہی کوئی اور نہیں. وہ آپ کو انر فیلنگ وہ ہوگی، دل کی خوشی آپ کو وہ ملے گی. سبحان اللہ، سبحان. کیا پتا کسی معذور کی، کسی بغیر پیر والے کی، بغیر ہاتھ والے کی، نابینا کی آپ کو دعا لگ جائے. تو یہ بہت سارے ایسے موقع ہمارے آس پاس ہی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد کا خادم آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھا لگا رہا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں مسجد میں، جا کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. کبھی رک کر اس خادم سے بات کی، اس سے ہاتھ ملائیں، طبیعت پوچھیں، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اس کو سینے لگا لیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کبھی اس کے لیے عطر کا تحفہ چھوٹا سا لے جائیں، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس کو خوشی ہوگی. تو پلیز نرمی سے پیش آئیں اور دعائیں لیجیے. یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کے مرتبے بلند کریں گی، جو آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیں گی. لیکن بالکل اس کے برعکس معذوروں کو لوگ ڈانٹتے ہیں، اندھا ہے، لنگڑا ہے، ہٹاؤ اس کو، یار اس کے منہ سے رال ٹپک رہی، اس کو دور کرو. کبھی سوچا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجد کے خادم کو ڈانٹ رہے ہوں گے، اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر سزا دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے یار، آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، آپ کے پاس کوئی مقام آ گیا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ کے بندوں پر ظلم کریں گے، ان پر سختی کریں گے؟ نہ کریں ایسا. کیونکہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی پر سختی کریں گے نا، کسی سے بدلہ لیں گے، تو کوئی تو ہے نا جو آپ پر اور مجھ پر قدرت رکھتا ہے. وہ مالک اگر سختی کرنے پر آیا اور اس نے اگر ہمارے گناہوں پر ہمیں سزا دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو اس کی پکڑ برداشت ہی نہیں کر سکتے نا. غور کیجیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہوا. تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتا مجھے بخش دیا گیا. خواب دیکھنے والے نے کہا تمہیں کیسے بخش دیا گیا؟ تو کہتا بات یہ کہ بڑا گناہ گار تھا، مگر ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا. مجھے بہت غصہ آیا کہ میں آج بیوی کی پٹائی کروں گا. ہو سکتا ہے اس وقت
میرا بیان سننے والے بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں جو کھانا خراب ہونے پر، نمک زیادہ ہونے پر، روٹی جل جانے پر ہاتھ اٹھاتے ہوں، برتن توڑ دیتے ہوں. ایسا نہ کیا کریں. ہم نے کسی کمپیوٹر سے شادی نہیں کی، ہم نے انسان سے شادی کی ہے. اور اگر عورت سے غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی خطا کا پتلا ہے. کبھی ہم کچن میں جا کر تو دیکھیں، گرمی کے دنوں میں کھانا بنانا کتنا مشکل ہے. بہرحال وہ شخص کہتا ہے بڑا غصہ تو آیا، پھر سوچا کہ یار میری بیوی نے ایک مسٹیک کی ہے، نمک زیادہ ڈال دیا اور مجھے غصہ آ رہا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں تو صبح سے شام تک اپنے اللہ کی کتنی ساری کوتاہیاں کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا. بس یہی سوچ کر میں خاموش ہو گیا. چپ چاپ میں نے کھانا کھا لیا، بیوی کو کچھ نہیں کہا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا. اے میرے بندے، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ناظرین، یہ ہے معافی، یہ ہے نرمی. ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں. اس بیچاری کے ساتھ کبھی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پر گھر کو اچھا، اس تمام لڑائی جھگڑے کے بعد آپ کا سکون کدھر جاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. گھر میں جب آپ لڑائی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی لائف بھی تو ڈسٹرب ہے نا. آپ کا ذہن بھی کہیں اور ہو گیا، آپ بھی ریلیکس ہو کے آرام نہیں کر پائیں گے، آپ کو بھی گھر میں لطف نہیں آئے گا. تو تھوڑی سی نرمی کر لیتے، معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے اور انجوائے کرتے لائف کو. سب مسکراتے، سب مل کر رہتے. پلیز سمجھیے اس بات کو، نرمی بیسیکلی کسی اور کے لیے نہیں، یہ نرمی میرے اپنے لیے ہے. میں نرم ہو جاؤں نا تو میری زندگی سافٹ ہو جائے گی، مجھے زندگی کا لطف آنے لگے گا. میں سخت ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں پر روب جما رہا ہوں. انر جو آپ کی انسائیڈ ہے نا، آپ کے اندر آپ ہی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ کوئی آپ کو پیار نہیں دے رہا ہوگا. ڈرانا اور ہے اور دلوں کو جیتنا اور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ میری بڑی بات سنتے ہیں، بڑا میرا روب ہے. آپ کا روب ہے حضرت، ہاں آپ سے پیار نہیں ہے، آپ کا دل سے رسپیکٹ نہیں ہے. آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی. محبت دلوں کو جیتنا اور ہے، اور وہ نرمی سے جیتے جا سکتے ہیں، وہ پیار سے جیتے جا سکتے ہیں. دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے اگر انسان جو ہے وہ نرم ہو جائے. بہرحال ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں آپ اور میں، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی جو کہ نرمی کی فضیلتیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی جو ہے ہمیں ماشاءاللہ بشارت مل رہی ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی نرم کر دے، آپ کو بھی نرم کر دے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی. آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کہاں سختی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگنا شروع کر دیں. ہے مشکل، ملازم سے معافی کیسے مانگوں گا، کل ڈانٹا تھا، آج کیسے معافی مانگوں؟ میں اپنی بیوی سے کیسے معافی مانگوں، کل میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو برتن توڑے تھے، اس کو گالیاں نکالی تھی. اپنے والدین کے ساتھ اگر معاذ اللہ کسی نے بے ادبی کی ہے، ان کے سامنے شاؤٹ کیا ہے، چلایا ہے، معافی تو مانگنی پڑے گی نا. جی ہاں، معافی مانگنے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف فرما دے گا. دوسرا، جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں نا تو آپ نرم ہو جاتے ہیں، آپ جھکتے ہیں، اور یہ تکبر کو بھی ختم کرتا ہے. یہ انسان کو ریئلائز کراتا ہے کہ دوبارہ بدتمیزی کی، دوبارہ معافی مانگنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ اس کے انداز میں نرمی آنے لگ جاتی ہے. تو دعا بھی کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. واقعی جن کا انداز سخت ہے، جن کی طبیعت میں غصہ ہے، جو لڑ پڑتے ہیں، ان کو نرمی اختیار کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور میرے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نماز کے بعد دعا کریں نا، یا اللہ مجھے نرم کر دے، مجھے مہربان کر دے، مجھے شفیق کر دے، مجھے لوگوں کے دل توڑنے سے بچا لے، مجھے جھگڑوں سے بچا لے. وہ کریم ہے، وہ ایک نگاہ فرمائے گا، نگاہ رحمت فرمائے گا، ہم نرم ہو جائیں گے، ہم مہربان ہو جائیں گے. میرا مالک چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار والی سنتوں کا بھی پیکر بنا دے. نبی پاک کے سراپے کی سنتوں کا بھی پیکر بنائے اور کردار والی سنتیں بھی. ہم سے جو ملے اسے مزہ آ جائے. دیکھیے ایک بات چیک کرتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں. آپ یہ چیک کریں کہ آپ سے جو مل کر جاتا ہے اس کو دوبارہ ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ فریش ہو جاتا ہے، یا آپ سے ملنے کے بعد بیچارہ جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. یہ خود آپ نے چیک کرنا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ناظرین جن سے ملنے کو بار بار جی چاہتا ہے. آپ کے بھی لسٹ میں ہوں گے ایسے لوگ
اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کام بھی پڑ جائے نا تو بندے کو جی نہیں چاہتا ان کو فون کرنے کا یا ان کے پاس جانے کا. بندہ کہتا ہے تم بات کر لو, کیونکہ یار ان سے بات کا دل نہیں چاہتا. کیوں دل نہیں چاہتا؟ کہ وہ بات کرتے کم ہیں اور ڈانٹتے ہیں, طنز کرتے ہیں, عجیب سی بات کرتے ہیں, دل توڑ دیتے ہیں. تو یہ ایسے آپ تو نہیں ہیں, ایسا میں تو نہیں ہوں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اللہ ہمیں نرم و شفیق کر دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک کی سنت لے کر حاضر ہوں گے. اس پروگرام میں اسپیشلی ہم ان سنتوں پر بات کرتے ہیں جو ہماری لائف چینج کر سکتی ہیں, اور ان پر عمل کرنے کے بعد ہم ایک معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے پروگرام. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. اس جمعرات پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں آپ دیکھ سکیں گے انمول تحفہ, قیامت کی وحشتوں سے نجات پانے والا سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے. اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا ہو کہ بہت سارے باورچی جمع ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں کہ آج کھانے میں کیا پکانا چاہیے, تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں اکثریت ایسے کوئی مشہور بزرگ آتے ہیں اور ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں. صحیح. تو اس بنیاد پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب. اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مطلقاً سفر کر رہا ہے تو اس خواب